علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس نام آفتاب خطابت علامہ حافظ سید احمد غوری صاحب قبلہ، استاد محترم مدرسہ جامعہ نظامیہ دامت برکاتہ العالیہ، و تقدس مآب خطیب ذیشان حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب سہروردی کامل جامعہ نظامیہ دامت برکاتہ العالیہ، عظیم المرتبت جلیل القدر جمیل علماء کرام، بزرگان ملت، بانیان محفل دامت برکاتہ العالیہ، جمیع طلباء کرام و سامعین اعظام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اس عظیم دینی درسگاہ کے سالانہ جلسے کے موقع پر دین پاک کی، قرآن شریف کی عظمتوں کو سنانے کے لیے جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جامعہ کے ایک عظیم عالم جلیل علامہ عبدالعزیز سہروردی قبلہ سے دین پاک کی شان، عظمت، اس کی حفاظت کے بارے میں مختلف نورانی کلمات سنتے رہے۔ پھر ابھی ہم نے جامعہ نظامیہ کے عظیم المرتبت استاد محترم ادام اللہ فیضم العالیہ سے شریعت مطہرہ کے پاکیزہ قانون کو سمجھتے رہے، اور ہمیں جس راستے پر چلنا چاہیے، جن راستوں سے بچنا چاہیے، اس کا بصیرت افروز خطاب جلیل سماعت کرتے رہے۔ مجھے ہمارے علماء کرام، ذمہ دار حضرات، حافظان کرام نے حق اور پاکیزہ عقیدے کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ تقریباً ہمارے علماء کرام نے ہم کو تشفی بخش طور پر ہماری رہنمائی فرمائے ہیں۔ مزید اور تفصیل کی حاجت نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ایک بھی حق سچی ایک بات بھی کافی ہو جاتی۔ یہاں تو الحمدللہ تفصیل سے ہم نے شریعت مطہرہ کے پاکیزہ قانون کو سنتے رہے ہیں، لیکن سعادت مندی کے حصول کے لیے، بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اجمالاً میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ کے احکام کو سمجھ کر عمل کر کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، بس مقصد یہی ہے۔ دنیا میں اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں یہاں صرف زندگی گزارنا ہے، جو ہم کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لباس کے لیے کوشش کرتے ہیں، بہترین مکان کے لیے کوشش کرتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے
وہ ضرورت زندگی ہے۔ زندہ رہنا ہے تو کھانا بھی ضروری ہے، لباس بھی ضروری ہے، مکان بھی ضروری ہے، سواریاں چاہیے، ضرورت زندگی ہے۔ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں زندگی گزارنے تو یہ ضرورت ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ دنیا میں رہنا کیوں ہے؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں بنائی گئی دنیا ہر آدمی کے لیے، صرف اللہ آزمانے کے لیے یہاں پیدا کیا، آزما رہا، اپنی طرف بلا لے رہا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے دنیا میں رہنے کی؟ یہاں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، رہنے کے لیے پیدا کرتا تو کبھی کسی کو مارتا نہیں، سب زندہ رہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب سلامت رہتے ہیں۔ یہ مار دینا بتا رہا ہے کہ یہاں رکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا، آزمائے بلا لے، بس امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کھانا پینا رہنا مکان لباس ضرورت زندگی ہے آخر، مگر دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارے عالم ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کائنات نہیں تھی، پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، پیدا کیا ہے، فنا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ختم کر دے گا، تھوڑے تھوڑوں کو تو ختم کرا، ایک وقت آگا سب کو ختم کر دے گا۔ پیدا بھی کیا ہے، کسی کو کمال دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، وہ بادشاہت دے دے، تخت دے دے، تاج دے دے، تخت و تاج چھیننے کی بھی قدرت رکھتا ہے اللہ، جسے چاہے اس کے تخت و تاج کو چھین لے، جو چاہے عطا کرے، جو چاہے چھین لے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے تم کو زندگی اور موت دیا تاکہ دیکھے تم میں کون اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد زندگی، دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ نے بتا، دیکھے کون اچھے کام کرتے ہیں، بس اللہ چاہتا ہے تم اچھے کام کرو اور آؤ، اور اصل تمہاری زندگی جنت کے بہاروں میں رہے گی۔ جنت ہے ہمیشہ کے لیے بنائی گئی، دنیا ہمیشہ کے لیے آزمائش کے لیے، اس لیے جو ہے ختم کر دیا جانے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، صرف تمہارے رب کی ذات جلال والی ذات باقی رہنے والی، سب فنا ہو جانے والا ہے۔ فنا ہے تو پیدا کیوں کیا فنا کرنا؟ آزمانے کے لیے، آزما لیا، ختم، اب دوسری زندگی دے گا۔ آزمائش میں جو کامیاب ہوئے انہیں بڑے درجات دینے کے لیے، جو ناکام ہو گئے جو چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے تھوڑے وقت کی دے، جسے چاہے ہمیشہ کے لیے سزا میں رکھ، آپ وہاں سے اس کی مرضی ہے۔ اصل زندگی تو دنیا ہے ہی نہیں، اور اصل زندگی اس لیے پہلی تو عمر 300 500 سال 800 سال پہلے، اگلی امتوں کی عمر تو یہ امت کی عمر کے بارے میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے، یہ کم عمر ہے۔ اب جس کو اللہ یہ اکثریت کے لحاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بڑی عمر دے شان کریمی ہے، رحمت ہے، نوازش ہے، جس کو جلدی بلا لے اس کی مرضی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ اکثریت کے لحاظ سے فرمایا۔ اب تو اچھے چوا تھوڑی عمر ہے تو بہت ساروں کے لیے بھائی جتنی عمر بڑھ رہی اتنے گناہ بڑھ رہے ہیں تو سزا بھی اتنی بڑھی گی نا، ان کے لیے جلدی ختم ہو گئے تو سزا تھوڑی میں چلے جاتا معاملہ۔ جو نیک بندے ان کے لیے بڑی عمر فائدہ مند ہے، وہ درجات پہ درجات پاتے جائیں گے، اور وہ بڑی عمر لے کے کیا کرے گا جس کو سعادت ملی ہی نہیں رہی ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، جلدی ختم ہو تو تھوڑی سزا، جتنے گناہ بڑھیں گے سزا بڑھیں گی نہیں۔ حد صحیح ہے نا، کوشش یہ کرنا ہو اچھے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اس میں کامیابی حاصل کرے۔ اب یہ مقصد کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے اللہ کون سے اعمال ہم سے چاہتا ہے
وہ سمجھنے کے لیے اللہ نے حبیب کو بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، مصطفیٰ بھی لاجواب، ان کے ساتھ جو کتاب آئی وہ بھی لاجواب۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں میں اعلیٰ نبی بنا کے بھیجا، اور ان کے ساتھ جو کتاب دیا سب کتابوں میں اعلیٰ کتاب دے کے بھیجا، اور اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں میں ہم اس امت کو سب سے اعلیٰ امت بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ نبی اعلیٰ کتاب لے کر اعلیٰ امت کو بتاتے ہیں تم کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تو مقصد اصل ہے ضرورت زندگی، زندہ رہنے کے لیے مقصد زندگی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب حاضر ہونے کے لیے ہے، اور وہ مقصد زندگی قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اب ہر کوئی قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں اس کو پانے سے کوتا ہے، ان کی عقلیں نہیں ہیں کہ اس کو سمجھ سکے، عقلوں کا قصور ہے۔ تو اس کے پانے والے بڑے بڑے عظیم علم والے مقربین ہیں جن کو اللہ کی حمایت حاصل ہے، وہ قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو وہ سمجھیں گے۔ اس لیے ہم لوگ بڑوں کو لے کے چلتے نا جی، دامن پکڑ کے خود سے سمجھ کے نہیں چل رہے ہم لوگ سے مراد اہل سنت و جماعت، خود سے نہیں چل رہے ہیں، بزرگوں کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے ہوئے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ نے انہیں صحیح راستے پہ قائم رکھا ہے، صحیح علم عطا فرمایا ہے، صحیح فہم عطا فرمایا ہے، ہم دامن پکڑ کے چل رہے ہیں، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے مقصد کو سمجھنا ہے، ڈائریکٹ قرآن حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرو گے پٹکیاں کھا جاؤ گے۔ تو اب یہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، لیکن بزرگوں کے پاکیزہ دامن کو تھام کے سمجھنا، انہوں نے جیسے سمجھایا ہم ویسے چلنا ہے۔ اور اللہ نے بھی ہم کو دعا اپنی بارگاہ میں سکھایا۔ اب اپن اللہ سے دعا کرتے تو کیا کیا نہیں مانگتے، گھنٹہ دو گھنٹے مانگتے رہتے، بس نہیں ہوتا، کل مانگ رہے پرسوں مانگتے جاتے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں دعا سکھایا تو ایک ہی چیز مانگنے کو سکھایا، وہ بتاؤں سورہ فاتحہ۔ اس کے 25 نام ہے اس کے خوبیوں کی وجہ سے، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے، کیا ہے؟ سورۃ الدعا، سورۃ السؤال، دعا کی صورت، سوال کی صورت، مطلب اللہ سے سوال کرنے کی صورت ہے۔ سوال کیسے کرنا چاہیے یہ صورت میں، دعا رب سے کیسے کرنا چاہیے، مانگنا کیسے چاہیے، وہ ہے سورۃ الدعا بھی اس کا نام ہے، سوال بھی ہے۔ تو اللہ خود اپنے کرم سے ہم سے اپنی بارگاہ میں مانگنا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ میں واضح کر رہا ہوں، شاطفام انداز میں بات ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے سورہ فاتحہ سکھایا، سوال کرنا سکھایا۔ سوال کا طریقہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اب کسی سے مانگنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کئی بڑا عہدہ مانگنا ہے، کسی آفس میں جا کے انجینئر، بڑے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک درخواست پیش کرتے تو پہلے کیا کرتے؟ وہ آفیسر صاحب کا بڑا نام نہیں لکھتے، شان کے ساتھ فلاں فلاں عظمت و کمال والی ہستی، پہلے کمالات، پھر اپن نوکری چاہ رہے تو اپنی حیثیت کیا ہے، قابلیت کیا ہے وہ لکھتے نا جی، میں فلاں فلاں ڈگری پایا ہوں، فلاں فلاں فن ہنر رکھتا ہوں، پہلے ان کا نام بڑے عظمتوں سے لکھتے، پھر اپنی حیثیت کیا ہے، کتنے قابل ہے وہ، اس کے بعد کیا چاہتے ہیں، بعد میں مجھے گزارش ہے کہ عہدے پر آپ قائم کر دیں، بعد میں ہوتا نہیں۔ سورہ فاتحہ میں خود وہ سلیقہ سکھایا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ نے خود سکھایا کیسے مانگو، رب سے مانگ رہے ہیں پہلے اس کی عظمت بتاؤ، اس کے بعد تمہاری کیا حیثیت ہے وہ بتاؤ، اس کے بعد کیا مانگنا ہے وہ بتاؤ، اور اللہ خود مانگنے کا سلیقہ سکھایا، کیا مانگنا ہے وہ خود بتا دیا، یہ مانگو میرے سے۔ اب میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، شاطفان انداز میں نہیں، ادھر جاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ سے درخواست کرنا تو پہلے اس کی شان بتانا نا، شان ہے، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے،
شان بتا رہے، پہلے مانگنے سے پہلے جس سے مانگنا اس کی عظمت بتانا نا جی۔ اللہ نے خود سکھایا مانگنا ہے تو پہلے سلیقہ یہ کرو۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان ہے، رحمت والا ہے، شان۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن جو سزا و جزا کا دن ہے اس کا مالک ہے۔ عظمت جلال بتا رہے ہیں، جہاں رحمت بتائے وہیں جلال بھی بتا رہے ہیں۔ تو رحمت و کرم بھی والا ہے تو حساب و کتاب لینے والا، شان جلالت بھی تیرے پاس ہے، ایک ایک ذرے کا حساب لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر خیر کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر شر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ یا اللہ کا جلال ہے، خیر شر سو بتا دے گا سامنے، اس کا جلال ہے۔ دیکھ تو ایک یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اچھے کرنے والوں پہ نوازش بھی ہوگی، شر کرنے والوں کی پکڑ بھی ہوگی۔ جلا بھی مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ شان بتا دیے پہلے، اب اپنی حیثیت بتانا ہے کیا اپنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہماری حیثیت یہ ہے ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اے اللہ ہمارا معبود صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کائنات میں جو کچھ ہے سب تیری مخلوق ہے، سب بندے ہیں۔ معبود ہے تو فقط تیری ذات ہے، ہم بندگی کریں تو تیری بندگی کریں، یہی ہے ہماری شان ہے۔ ایاک نستعین، اور ہم مدد بھی طلب کریں تو تجھ سے ہی۔ مطلب کیا تفسیروں میں لکھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے ڈائریکٹ بھی آتی ہے تو تیرا ہی نام ہے، اور کسی ذریعے سے بھی آتی ہے تو تیرا ہی نام ہے۔ ہاتھ تیرا ہے تو ان پاک ہاتھوں سے نواز رہا ہے، چاہے ذریعے سے آئے، توسل و توسل سے آئے تو بھی تیری نعمت ہے، ڈائریکٹ دے تو بھی تیری نعمت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں تو ہی مدد کرنے والا ہے، ڈائریکٹ کرے تو بھی تو ہی ہے، کسی پیاروں کے ذریعے کرے تو بھی تیری ہی نعمت ہے، ان پیاروں کے ہاتھوں سے مل رہی ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد چاہنے والے ہیں۔ اب اپنی حیثیت ہو گئی، ہم بندے تیرے، مدد تو کرنے والا، یہ ہماری حیثیت ہے۔ شان بھی بتا دی، مانگنا کیا ہے۔ اپن گھنٹہ دو چار گھنٹے مانگتے ہیں، ہر ضرورت ہے مختلف، لیکن اللہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے، اس میں جو دعا سکھایا سب چیزوں سے ہٹ کر صحیح عقیدہ مانگنا سکھایا۔ کہا اللہ سے مانگے کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے پر ہم کو چلا۔ دیکھو اتنی عظیم سورت، ہر چھوٹی سورت ہے تو ہر رکعت میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ڈبل ڈبل پڑھتے ہیں، مکرر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی عظمتوں کو دیکھو، اللہ کے مقرر فرشتے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ بعد میں اتری، اللہ کے مقرر فرشتہ سیدنا میکائیل علیہ السلام پہلے تشریف لائے، لا کر کہتے ہیں صلاۃ و سلام کرنے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ ایسی پیاری آیتیں آپ کو اتارنے والا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں اتارا ہے، کسی رسول کو نہیں۔ اس میں سے چند آیات بتائے، اس کے بعد فرمائے ایک سورہ ہے سورہ فاتحہ جو صرف آپ کو دیا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ شان والی صورت نہیں، تو وہ عظمت و عفت والی صورت 7 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو ایک قرآن کے برابر اس کا اجر رکھا گیا۔ اس میں اللہ سکھایا ہے تو یہ، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ خود سکھا رہا ہے، تو معلوم ہے سیدھے راستے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وہ دنیا سب بعد میں، سیدھا راستہ سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ سیدھا راستہ، رہنمائی بھی کیا، سیدھا راستہ ہے کون سا؟
چاہتا تو اللہ یہ کہتا سیدھے راستے پر چلا، ہم سے مانگو سیدھے راستے پر چلا اللہ، اس راستے پر جس کی قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے، ہم کو یہ سکھا سکتا تھا اللہ، اس راستے پر چلا جس کی قرآن رہنمائی کر رہا ہے، یہ بھی سکھا سکتا تھا، مگر اللہ کو یہ سکھاتا تو ہم ہدایت پانے ڈائریکٹ قرآن کی طرف چلے جاتے، تو کیا ہوتا، جتنے سر اتنے فرقے بن جاتے، کیوں ایک ہی قرآن ہے مگر سمجھنے والے الگ الگ سمجھ رہے ہیں، سب ایک سمجھ رہے ہیں کیا جی، اور سب کے پاس قرآن ہے مگر ہر فرقہ الگ سمجھ رہا ہے، تو معلوم ہوا قرآن سے ہر شخص ہدایت نہیں پا سکتا، اس لیے اللہ نے ہم کو رہنمائی کی تو یہ نہیں کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس کی قرآن تعلیم دے رہا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ کہتا تو سب قرآن سے سمجھنے جاتے، اس لیے اللہ نے جو سکھایا آگے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے قرآن سے ہدایت سمجھنے کی بجائے قرآن کی ہدایت انعام یافتوں کا دامن پکڑ کر سمجھے، ذہن کو انعام یافتہ بندوں کی طرف پھیر دیا ہے اللہ نے۔ ایسی عظیم صورت جس میں اللہ نے ہم کو دعا سکھایا تو سیدھے راستے، اس کی اہمیت سمجھو، سیدھا راستہ کتنا اہم ہے، کہتا ہے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، تاکہ لوگوں کا ذہن اللہ کا کرم اور انعام جن پر ہوا، سیدھا راستہ اللہ نے اپنے کرم سے عطا کر دیا، تاکہ ان کا دامن پکڑ کر چلے، وہ جدھر لے جا رہے ہیں ادھر چلے۔ اس لیے انعام والے دیکھو بھائی، اپنے کو دلی جانا، ایک نئی کار خریدے، کار چلانا آتا مگر دلی کا راستہ نہیں معلوم، اب معلوم والے سے پوچھے بھائی دلی جانے کے لیے کیا کرنا، ہم بتا سیدھا جاؤ، ایک چورستہ ملے گا وہاں سیدھے مڑو، اس کے بعد ایک چورستہ ملے گا وہاں بائیں مڑنا ہے، اور اس کے بعد چلتے رہو، ایسے چورستے آتے رہیں گے، 3-4 چورستے ہیں، وہ چھوڑ کر پھر آگے چلو، پھر دائیں مڑنا، پھر بائیں مڑنا، وہ سکھایا، تو اب یہ چلتے چلتے دائیں کی بجائے بائیں مڑ گیا، بائیں کی جگہ دائیں مڑ گیا، 3 چوراستے چھوڑو بولے تو 4 چوراستے چھوڑ دیا، کچھ تو ابھی غلطی کر دیا، تو بجائے دلی جانے کے راستہ اس کو مدراس کی طرف لے کے چلے گا، ایسا ہو سکتا ہے، ذرا بھی غفلت ہو گئی، ادھر کا ادھر چلے گا، ادھر بتایا ادھر چلے گا، تو راستے سے دور ہو سکتا ہے جی، مگر اگر کوئی راستہ جاننے والا ہو، وہ خود ساتھ ہے، ادھر مڑنے کی ضرورت ادھر نہیں، جاننے والا جدھر لے جا رہا چلتے چلو، تم پھٹکیاں نہیں کھاؤ گے، تم ایسوں کا دامن پکڑو جو گنبد خضرا کے مصطفیٰ کے دربار کے راستے سے باخبر ہے، کعبہ شریف کے دربار تک پہنچنے کا راستہ اچھا جانتا ہے، ادھر مڑو نہیں ادھر، اسے دیکھتے رہو، وہ جدھر جا رہا ادھر چلتے رہو، یہ گنبد خضرا پہ پہنچے گا، ہم بھی وہیں پہنچیں گے، یہ کعبہ کی دربار میں پہنچے گا، ہم بھی وہیں پہنچیں گے، اسی لیے اللہ نے کہا سنو، جن کو سیدھا راستہ مل چکا ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو، دعا مانگ رہے ہیں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، جب انعام یافتہ بندوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان کا ذکر مت کرو، قرآن کی بات کرو، ارے ہم قرآن پر چلنے ہی کے لیے تو ان کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ قرآن کو سمجھے ہوئے ہے، ان کو پکڑو تو قرآن پر صحیح چل سکتے ہو۔ اللہ نے خود انعام یافتہ کی طرف بھیجا، اتنا کافی تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنمائی کی، خبردار صرف انعام یافتہ کو پکڑ کے رہنا، ادھر گمراہوں کے پیچھے نہیں پڑنا، ادھر ادھر بہت بھٹکے ہوئے ملیں گے ان کی طرف مت جانا، انعام یافتہ مل گئے دیکھتے رہو، ادھر منڈی مت کرو، ادھر سب بھٹکے ہوئے، کہا سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اسی کے بعد وہ فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ غضب جن پر ہوا ان کے راستے سے بچا،
بھٹک گئے ان کے راستے پر ان سے بچا، صرف سیدھے راستے والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ انعام یافتوں کی بتا، جن پر انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا۔ اب اپنے کو چلنے کے لیے انعام یافتہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کون؟ ہر فرقہ کچھ نہ کچھ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کا نام دے دے گا، انہیں کدھر بھی لے کے جا رہا۔ اب اللہ نے ہم کو صحیح انعام یافتہ ہستیوں کا نام بتا دیا ہے قرآن میں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے ادھر کہا سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا۔ اللہ نے یہ بھی رہنمائی کر دی میرا انعام کن پر ہوا۔ ایک دوسری آیت کریمہ کی طرف چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ نہیں وہ دوسری آیت ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے ایک جگہ سکھا اے اللہ ہم کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، اور دوسری جگہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندوں کو خوشخبری سنایا، یہ لوگ انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ ہے۔ انعام یافتہ کون ہستیاں ہیں؟ وضاحت کرتے ہوئے آگے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انعام یافتہ ہستیاں نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا میرا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں اے اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، اور اللہ کہتا ہے وہی سکھایا ہے اور وہی کہتا ہے میرے انعام یافتہ بندے نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے نبیین کس راستے سے گزرے ہیں، صدیقین کس راستے سے گزرے ہیں، شہداء کس راستے سے گزرے ہیں، صالحین اولیاء اللہ ہے یہ کس راستے سے گزرے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر راستہ اپنانا ہے۔ تو میں زیادہ نہیں جا رہا ہوں، ذمے میں ہے صحیح عقیدے کی تعلیم ہو یہاں۔ اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں صحیح عقیدے کی بات کری، یہ کیوں کہتے ہیں مجھے سمجھ میں جامع نظامیہ میں عقیدے کے درس کی ذمہ داری تھی، جب تک قانون کے ہم کو وہاں رکھا تھا نظام، وہی آخر وقت میں عقیدے کا ہی درس ہمارے ذمے میں تھا، عقیدے کا درس، صبح و شام عقیدہ ہی پڑھتے تھے، عقیدہ پڑھاتے۔ تو شاید اس لیے یہ ہمارے علماء چاہتے ہیں کہ عقیدے کی بات کریں، اور عقیدہ ہی اللہ پہلے اہمیت دے رہا، سیدھا راستہ پہلے۔ ارے ادھر ادھر پٹکیاں کھائے تو پھر کچھ بھی بچ جا سکتا بھائی، عقیدے میں پٹکیاں کھائے تو ابدی زندگی میں مصیبت میں نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے اہمیت اس کو ہی دیا ہے، باقی دوسری بات کی بات ہے۔ تو معزز سامعین کرام میں آپ کو بتا دوں صحیح عقیدہ کیا، اجمالی انداز میں، تفصیل میں گئے بغیر۔ تفصیل بولے تو کیا، یہ عقیدہ صحیح ہے اس کی یہ دلیل ہے، وہ عقیدہ غلط ہے، وہ سمجھنے والے نے یہ سمجھا اس کا سمجھنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے، مطلب ویسا ہے، یہ سمجھا لیتے گئے تو تفصیل ہوتی ہے۔ شارٹ فارم کیا، اتنے کلمہ پڑھنے والی جماعتیں ہوں گئی، اس میں صحیح کون سی جماعت غلط کون سی جماعت، شارٹ فارم انداز میں۔ وہ جو جس جماعت میں رہتا ہے وہ اپنی جماعت کو ہدایت پہ کہے گا نا، اگر وہ ہدایت پہ نہیں سمجھتا تو جاتا کیوں، ہدایت پہ سمجھا بلکہ تو گیا، وہی بولیں گا یہ ہدایت پہ، اور بولیں گا میرے سوا سب غلط ہے۔ دوسری جماعت میں جاؤ ہم وہی بولیں گا، تیسرے میں جاؤ میں صحیح سب غلط، چوتھا بولے گا میں صحیح سب غلط، سب یہی بولیں گے نا۔ اب ہم سے پوچھو تو ہم بھی بولیں گے میں جس جماعت میں ہوں صحیح سب غلط، سب کا طریقہ وہ ہے، ہمارا بھی طریقہ وہ ہے۔
کوئی بولتا کیا میں غلط سب صحیح بولا آج تک، ویسا بولتا تو چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا وہ جماعت کو۔ ہر جماعت کے لوگ سمجھتے اپنی جماعت صحیح ہے، سب غلط ہے۔ تو اب یہ جو میں صحیح اور دیکھے تو سب کے پاس قرآن ہے، کون سے فرقے کے میں قرآن نہیں؟ آیتاں لے کے سمجھاتا میرا عقیدہ یہ آیت سے سمجھ، میرا عقیدہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہر ایک قرآن حدیث کو دلیل میں پیش کر رہا ہے، پکی بات بولو میں بتا، سب قرآن ہی بتاتے ہیں۔ اب پہچان یہ کیسا، اس ہر ایک کے پاس قرآن ہے، ہر ایک کے پاس حدیث ہے، وہ بھی فرق نہیں، لباس بھی ایک جیسا ہے۔ یہ فرقے میں بھی داڑھی نظر آئے گی، وہ فرقے میں بھی، یہ داڑیاں سب جگہ نظر آئے گی، جبہ سب جگہ نظر آئے گا، تسبیح سب جگہ نظر آئے گی۔ فرق کریں تو کیسے کریں؟ مشکل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب کے جاننے والے نبی نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے پہلے ہی فرما دیا، صحابہ کے زمانے میں تو یہ سب فرقے نہیں تھے، پیارے نبی کو معلوم تھا بعد میں ایک نکلتے رہے گا، بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جائیں گے۔ پہلے ہی فرمایا کہ میری امت میں یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں کئی فرقے ہو جائیں گے، کئی فرقے۔ اب میں آپ کو حوالہ دے کے بول دیتا ہوں، اب ہماری بھی بات نہیں، ان کی بات نہیں، ان کی بات نہیں، مصطفیٰ کی بات پر ہم چلیں گے۔ مصطفیٰ نے جو رہنمائی کیا ادھر چلو۔ وہ نہیں کہتا میں صحیح، ان کہتا میں صحیح، ارے چھوڑو میں صحیح تو صحیح، مصطفیٰ کے پاس کون صحیح، وہ چلو نا جی۔ اب میں آپ کو سیاستہ کے حدیثوں میں سے ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، ابن ماجہ شریف کی حدیثیں الفاظ بدل کریں، مفہوم دونوں کا نکلتا ہے، ایک ہی مفہوم نکلتا ہے، مطلب ایک ہی نکلتا، الفاظ ذرے بدل کیے مگر نتیجہ اس کا ایک نکلتا ہے۔ اب میں ایک حدیث کی عبارت پڑھ دیتا ہوں، دوسری حدیث کا مفہوم ہے اسی قسم کا ہے، ملتا جلتا۔ پیارے نبی کا فرمان سن لیجئے، اس کی بات سنو نہ میری بات سنو، نہ ان کی بات سنو، نہ ان کی بات سنو، مصطفیٰ کیا کریں ان کی بات سنو، پکی بات ہے نا۔ پیارے نبی پہلے ہی رہنمائی کرتے ہوئے فرما دیے، تفرقت بنو اسرائیل، یہودی لوگ بٹ گئے، علی 72 فرقتن، 72 فرقوں میں، یہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی، سب یہودی، مگر ان میں بھی عقیدوں میں اس کا کچھ عقیدہ، اس کا کچھ، اس کا کچھ، یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے، کیونکہ وہ پہلے کی قوم تھی، بٹ گئے سو سب بتا دیے۔ اب مصطفیٰ کی امت ابھی بٹی نہیں تھی تو فرمایا وہ بٹ گئے اور میری امت بٹنے والی ہے، بولے بٹ گئے سو بھی جانتے ہیں، بٹنے والی ہے سو بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کو گزرا ہوا علم غیبی بھی ہے، آنے والا علم غیب بھی ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ تفرقت بنو اسرائیل علی 72 فرقتن، یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے، وستفترق امتی علی 73 فرقتن، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ 72 تھے، ایک بڑھ کے ہو جائے گی، بولے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ایک بات بولو، پیارے نبی نے یہ جو فرقوں کا ذکر کیا، لڑانے کے لیے کیا کیا؟ لڑانے کے لیے نہیں کیا، آقا نے اس لیے کہا سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھے نبی مانتے ہیں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اتنے فرقے ہوں گے، تو میں جسے کہوں غلط ہے بچ کے رہو، میں جسے کہوں صحیح ہے تو اپناؤ۔ آقا نے تفریقے کے لیے یہ حدیث نہیں سنایا، تفریقے کے وقت نجات کے راستے کو اپنانے کی خاطر یہ حدیث سنایا۔ تو علماء کرام اولیاء اللہ بھی ان حدیث کو اس لیے سناتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا اتنے فرقے ہو جائیں گے، ان سے بچو، اسے اپناؤ، یہ نبی کا حکم ہے۔ اے نبی کو نبی برحق ماننے والوں، اس کی بات مت سنو، جن کو نبی مان چکے ان کی بات سنو۔ آقا کہتے اتنے فرقوں میں یہ غلط یہ صحیح، تو مصطفیٰ جسے غلط کہے بچ کے رہو، جسے صحیح کہے اپناؤ۔ آقا کے فرمانے کا مقصد بھی صرف
غلط سے بچانا ہے، صحیح کو اپنانے کا شوق دلانا ہے۔ اب اس کے بعد شہادت مندی دینا نہیں دینا اللہ کے دستے کرم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ملت کر دیتا۔ ایک کلمہ پڑھنے والے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمے کی مخالفت کرنے والے بھی سب مل کر ایک ملت بن کر رہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک سچے عقیدے پر قائم رکھتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرما لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دستے کرم میں جسے چاہوں داخل کروں، میں جسے داخل کروں وہی بچے گا، میں نظر کرم جس سے ہٹا لوں وہ آ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے رہنمائی کر چکے ہیں، امت آقا کی پیاری حدیث پہنچا رہے ہیں، امت کے علماء اولیاء مل کر۔ اب وہی آئے گا جسے اللہ اپنی رحمت میں لانا چاہے گا۔ مصطفیٰ تو رحمت والی جماعت بتا رہے، مصطفیٰ جسے حق کہیں وہ رحمت والی، اور جسے ناحق کہیں وہ رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت۔ اب پیارے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آگے کا ارشاد سنیے، میری بات نہیں ہے، حضرت کی بات نہیں، حضرت قبلہ کی بات نہیں ہے، ہمارے جامعہ کے باصفہ معزز مکرم علماء اساتذہ کرام شیوخ اعظام کی بات نہیں ہے، جامعہ کے شیخ شیخ الجامعہ قبلہ کی بات نہیں، نہ جامعہ کی بات ہے، نہ بریلی کی بات ہے، نہ کچوچا کی بات ہے، عرش، بلکہ اللہ کے محبوب نبی کی بات ہے، رسولوں کے سردار و امام کی بات ہے۔ اب سنیے، میری بات ہے تو نفرت کرنا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ مصطفیٰ کی بات سے نفرت کرو، آپ جانتے اللہ کے حبیب کی بات سے نفرت کرنے کے بعد اللہ کی رحمت میں رہ سکتے کیا؟ ان مصطفیٰ کی بات ہے، نفرت مت کرو، سوچنے کی کوشش کرو اب تک کیا ہو گیا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ مصطفیٰ کی بات ہے، آقا نے فرما دیا ان قریب 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی، کلہم فی النار، یہ پیارے نبی کا ارشاد ہے۔ ہم میں کسی، میں کہا جامعہ کا، نہ بریلی کا، نہ کچوچا کا، کسی بھی ان حق پر مدارس میں کسی علماء بزرگوں کا ارشاد نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی، باقی 72 سب دوزخ میں جائیں گے، سمجھ گئے؟ اب یہ ہے ہر ایک کہتا ہے میں میری ہی ملت ہے جو جنت میں جائے گی، میرے سے سوا سب جائیں گے، یہ سب ہی کہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بولے آخر سمجھے تو اتنے 72 73 میں کس کو صحیح سمجھے؟ 72 غلط ہے تو کون سے 72 غلط ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر ہی ڈالا تاکہ اللہ کے نبی جس سے بچا رہے ہیں بچ سکے، جس کو اپنانا ہے اپنا سکے، اس غرض سے۔ اب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے رہنمائی فرمائیے، وہ ایک ملت کون سی ہے رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس ملت میں میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ہدایت پر ہے، میں میرے صحابہ، سمجھ گیا؟ تو اب دیکھنا ہے نبی اور صحابہ کدھر ہے، نبی اور صحابہ کدھر ہے؟ نبی کا جو عقیدہ ہے، صحابی کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جس کا بھی ہوگا ہدایت پر ہوگا۔ نبی کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے، صحابی کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا سکھایا ہوا ہے۔ بعد والے سکھانے والے مختلف ہو گئے، لے جانے والے مختلف، ہر ایک اپنا اپنا سکھا رہا ہے، مگر صحابہ کرام کو مصطفیٰ نے سکھایا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مسائل میں تو اختلاف تھا، عقائد میں اختلاف نہیں تھا،
کیونکہ مسائل ناسخ منسوخ ہوئے ہیں، بعض ناسخ منسوخ میں بعض صحابہ کو ایک مسئلے کا علم ہوا، بعض کو نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے۔ عقائد کے معاملے میں سب کا ایک عقیدہ تھا پکا، تو جو نبی کا عقیدہ میرا اور میرے صحابہ کا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ عقیدے پر جو ہے وہ دوزخ میں جانے والا نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سوال صحابہ عرض کریں، جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب سب بولے میں صحیح، مصطفیٰ کرے جو نبی اور صحابہ کی جماعت ہے وہ صحیح۔ اب عربی بنانا ہے تو کیسا بناتے معلوم؟ نبی کے طریقے کو سنت نبی بولیں گے، عقیدے میں جو نبی کا طریقہ، سنت صحابہ کیا ہے؟ جماعت، جو جس چیز کو اپناتا ہے اس کو اہل بولتے ہیں۔ اہل، اپن سنگاریڈی کو اپنا شہر بنا لیے، اہل سنگاریڈی، سنگاریڈی کو اپنا شہر بنانے والے، اہل حیدرآباد والے، اہل سکندرآباد والے اہل لگاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت، نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت والے۔ نبی جسے کہہ رہے میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی کو اپنانے والے کو اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے، پیارے نبی نے رہنمائی فرمائی، سب دوزخ میں جائیں گے، ایک ملت نہیں جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا وہ کون تھی جماعت؟ پیارے نبی کے ارشاد کا ما حاصل ہوا، اہل سنت و جماعت دوزخ میں نہیں جائے گی۔ سمجھ گئے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ صحابہ بھی صحیح عقیدے والے، نبی بھی صحیح، دونوں کو اپنانے والے۔ بعد والوں میں دھڑاڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر دیکھنا صحابہ کا کیا عقیدہ، وہ کیسے تھے۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے چاہنے والوں کے بیچ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر راستہ اپنانا ہے تو جو انتقال کر گئے ان کا راستہ اپناؤ، کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے خالی نہیں ہیں۔ بولے حدیث کا کلمات سنا رہا ہوں، اس کا مراد اردو میں سنا رہا ہوں۔ تو تفسیر محدثین نے شرح فرماتے ہوئے فرمایا، اگر راستہ چلنا ہے تو ان کا چلو جو پردہ کر چکے، جو انتقال کر چکے، کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے خالی نہیں ہیں۔ مطلب ادھر مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام صحیح تھے، اگر چلنا ہے تو ان کے طریقے پر چلو۔ زندہ لوگ کیونکہ بھٹک رہے ہیں، بھٹکانے والے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اب ان میں فتنہ ہے، امن سلامتی نہیں ہے۔ تو محدث صحابہ کرام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کی جو رہنمائی ہے اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول حدیث میں موجود ہے۔ تو اب حبیب کی رہنمائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہوتے ہوئے اب اپنے کو تفصیل میں جانا ہے۔ اہل سنت کو نبی نے حق کہا، یہ لوگ یہ عقیدہ اپنا تو وہ آیت سے، ہم اہل سنت اپنا تو یہ آیت سے، تو ہماری دلیل کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، انہوں نے کہاں پٹکی کھائی، ہم نے صحیح رستے۔ یہ سب سمجھانے کا تو ٹائم نہیں ہے، اتنا سمجھو جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہے، مصطفیٰ نے ان کو سچی جماعت کہا ہے، دوزخ سے بچنے والی جماعت کا نہیں، اہل سنت و جماعت دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ مطلب گناہ کرے تو گناہ کی سزا پانے تو جائیں گے، یہاں عقیدے کی بات ہو رہی، بدعقیدگی کی سزا پانے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اہل سنت بدعقیدہ ہوں گے نہیں، بدعقیدہ کی سزا پانے دوزخ میں جائیں گے نہیں، ارے بدعملی کی پانے جائیں گے۔ عقیدے کی بات ہو رہی تو دوزخی سے مراد عقیدے کی سزا پانے والے دوزخی۔ یہ اہل سنت عقیدے کی بنیاد پر سزا نہیں پائیں گے، غلط ہے نہیں تو کیوں پائیں گے؟ ہاں بدعملی اس کی الگ ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے سزا دے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی اہل سنت و جماعت کو بتا دیے دوزخ میں نہیں جائیں گی، اب جو چاہے بدعملیاں کرو نہیں جائیں گی، نہیں بدعملی کی سزا کو جائیں گے۔ صحیح عقیدہ ہے، اس لیے بدعقیدگی کی جو سزا ہے وہ پانے نہیں جائیں۔ بدعقیدگی ہے نہیں تو اس کی سزا بلا وجہ کیوں ملے گی؟ میں نے سراحت کر دیا نا جی۔ اچھا میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں یا اللہ کے نبی کا ارشاد سنا رہا ہوں؟ اور ان کی وضاحت کے لیے ایک صحابی رسول کی تشریح بھی سنایا نا جی۔ ابھی کیا ہونا؟ غصہ میرے پہ نکو کرو، غصہ سیدھا مصطفیٰ پہ جا کے لگتا۔ آقا بولے اہل سنت و جماعت کو حق پہ،
کوئی بھی ہمارے کو دیکھ کے گالی دیں گا، ہم تو ارے ہمارے بڑوں کی بات کو پہنچائے ہیں، بڑے اپنی بات نہیں مصطفیٰ کی بات پہنچائے ہیں، تو جا کے سیدھا ہماری بے ادبی پیارے مصطفیٰ پہ لگتی ہے، بولنے سے پہلے دیکھنا ہاں کہاں سے رہی ہے بات۔ کئی لوگ نہیں سمجھتے، ہم کو دیکھ کے جو بولے بول دیتے ہو، آ رہی بات ادھر سے مصطفیٰ۔ ایسے امت کے علماء اولیاء اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا یہ امت ہماری بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے ہماری، کیونکہ پہلے بنی انبیاء صرف نبی ہدایت کرتے تھے صحیح راستے کی، امت نہیں کرتی تھی، لیکن حبیب کی امت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر ہدایت فرما چکے ہیں، آقا فرمائے اب قیامت تک کی ہدایت میری امت کے علماء اولیاء کریں گے۔ ہدایت کرنے میں بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے، درجے میں نہیں، وہ نبوت کا درجہ الگ ہے، نبوت کے برابر درجہ نہیں، نبی جیسے ہدایت کرتے تھے میری امت کی۔ تو یہ علماء جو ہے پیارے نبی کے ارشاد کو سمجھا رہے نا جی۔ تو اہل سنت و جماعت کو غلط بولنے کا مطلب پیارے نبی غلط رہنمائی کرے بولنے کا نتیجہ نکلتا، اس لیے کوئی فیصلے سے پہلے سوچ لو۔ اب حبیب پاک نے بھی بتایا میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بولے نا، مطلب قرآن بھی تمہاری رہنمائی کے لیے میرے اہل بیت بھی ہے۔ اب اہل بیت وہی کرے، سیدی بندہ نواز بولے اہل سنت حق پہ ہے، غریب نواز بولے اہل، ابھی حضرت نے فرمایا غوث پاک بولے اہل، یہ سب سادات ہے، سب سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہے، دل کے ٹکڑے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا میں قرآن بھی دے رہا ہوں، اہل بیت بھی دے رہا ہوں، یہ جتنے اہل بیت ہیں قرآن ہی بتا رہے ہیں، قرآن کا صحیح مفہوم بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، سب اہل سنت کو اپنا بھی، اہل سنت کو اپنانے کا درس بھی دیا ہے، کون اہل بیت تھی۔ اور نبی بول رہے میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑو، ان کا پکڑے تو سیدھا اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ لے جا رہے، نبی اور صحابہ کے طریقے پہ لے جا رہے، کون اہل بیت نبی صحابہ کے طریقے پہ لے جا رہے، مصطفیٰ کے طریقے پہ لے جا رہے ہیں۔ میں نمونے کے طور پر عرض کروں، حضرت سیدی خواجہ بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ دکن کے ولیوں کے سلطان و امام کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے چند خوبیاں ایک ساتھ مجھ میں اکٹھا کر، میں ماں حاصل عرض کروں وہی کلمات نہیں، وہی کلمات ادا کرنا، مطلب اس کا چند خوبیاں مجھ میں اللہ نے ایسے جمع کر دیا ہے، بہت کم لوگوں میں یہ سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، مطلب ایک خوبی رہتی ہے، ایک نہیں رہتی، ایک رہتی دوسری نہیں رہتی، ایسا ہوتا ہے، اور کم لوگوں رہتے مگر کم لوگوں میں رہتے ہیں ایک ساتھ اتنے خوبیاں۔ وہ کیا آپ فرما رہے ہیں، اللہ نے مجھے فقیہ بھی بنایا، یعنی شریعت علم کا عظیم رہنما، جاننے والا، علم شریعت کا پاکیزہ علم رکھنے والا وہ بھی بنایا، مجھے فقیہ بھی بنایا، یعنی علم شریعت کی دولت سے مجھے مالا مال فرمایا، یہ بھی دولت دیا، اور مجھے صوفی بھی بنایا، یعنی اللہ سے ڈر کر اللہ کے قرب کی طرف پرواز کرنے والا بھی بنایا، صوفی بھی بنایا، اور کیا سید بھی بنایا، یعنی نبی کی حال میں مجھے شامل کیا، سید بھی بنایا، اور کیا فرماتے ہیں، اور سنی بھی بنایا۔ بندہ نواز کہتے ہیں الحمدللہ میں فقیہ بھی ہوں، صوفی بھی ہوں، سید بھی ہوں، سنی بھی ہوں۔ سید ہے، نبی کی حال ہے، اللہ کے نبی نے جہاں قرآن چھوڑا نبی کی حال کو چھوڑا، جدھر قرآن ادھر نبی کی حال، نبی کی حال کہتی ہے ہم نے قرآن سے حدیث سے سمجھا ہے۔ سنی جو ہے وہ ہدایت پر ہے، خود بھی سنی رہے، ہدایت بھی وہی کرتے رہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب چلیے ہندوستان کے ولیوں کے سلطان و امام کی دربار میں چلیے، وہ کیا تھے؟ آپ کا چونکہ اکثر وقت کافروں کو مومن بنانے میں لگا، اور سیدی بندہ نواز رضی اللہ عنہ کیونکہ ضرورت کیا تھا، اس وقت بدعملی بہت ہو گئی تھی، لوگوں کو رہنمائی کر کے دلوں کو پاک کر کے خدا کی دوستی کی طرف بڑھانا، اس کے ساتھ صحیح عقیدے کی تعلیم دینا، یہ تھا، یعنی صحیح عقیدے والوں کو بچا کے رکھنا تھا۔
اور غریب نواز کا کام باہر رہنے والوں کو اندر لانا تھا اسلام کے، اس لیے آپ کی تعلیم کا بڑا حصہ سب کافروں مشرکوں کو مومن بنانے میں گیا ہے نا۔ اب اس لیے یہ اندر کے معاملے اتنی تعلیم ہمیں پڑھنے میں نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا عقیدہ یہی سمجھ میں آتا ہے کیا آپ اہل سنت کے پیشوا اور امام ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں تشریف لے گئے تو وہ ایک نواب کا باغ تھا، وہ نواب تھا صدیق اکبر فاروق اعظم کو گالیاں دینے والا، یہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر فاروق اعظم کو گالیاں دینے والا نواب تھا۔ اب لوگ بولے، ویسے وہاں کے خادم بولے یہ نواب کے آنے کا ٹائم ہے، وہ بڑا غضب والا ہے، بڑا غصے والا ہے، کسی کو بھی دیکھا تو باتیں کر دیتا ہے۔ اب اس وقت آپ نئی تشریف لائیں تو اچھا ہے، حضور غریب نواز ہیں، ولیوں کے پورے ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار ہیں۔ آپ بولے ہٹاؤ راستہ، چلے گئے، آپ کے غلام آپ کے ساتھ بیٹھے، اتنے میں وہ نواب صاحب بڑی شان کے ساتھ داخل ہوئے، ہو کے حضرت کو دیکھ کے غضب میں آنے لگے، یہ کون کدھر، وہ باتیں شروع کرے تو حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک جلال کی نظر ڈالا چہرے پر، تو جیسے ہی نظر پڑی بے ہوش ہو کے گر گئے نواب صاحب، بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد غلاموں میں خادموں نے معافی چاہا، سیدی معاف کر دیجئے ہمارے آقا، معاف کر دیجئے ہمارے مالک کو۔ تو حضرت نے کچھ پانی لے کے چہرے پہ مارا تو ہوش آیا۔ انہوں نواب صاحب کیا دیکھے نہیں معلوم، اپنے صحابہ کی شان میں جو بے ادبی کرتے تھے اس سے توبہ کر کے سنی عقیدے کو اپنائے اور صحابہ کے ادب کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ واقعے سے ہم نے کیا سمجھا، جو جس سے متاثر ہوتا ہے ان کا عقیدہ اپناتا ہے۔ یہ صحابہ کی بے ادبی کو چھوڑ کر ادب کو اپنایا، سنیت کے عقیدے کو اپنایا، تو معلوم ہوا غریب نواز رضی اللہ عنہ کو سنی سمجھتا تھا، متاثر ہوا تو انہی کے عقیدے کو اپنا لیا۔ حضرت سیدی عبداللہ قریشی الازہری قبلہ علیہ رحمۃ رضوان نائب شیخ الجامعہ عہدے پر تھے، آپ مکہ مسجد کے خطیب تھے۔ جب رجب شریف آتا حضور غریب نواز رضی کی شان بیان کرتے، میں کئی مرتبہ جمعہ میں سنا، یہ واقعہ عربی میں سناتے تھے۔ وہ شیعہ تھا، جیسے ہی آپ کی کرامت دیکھا سنی ہو گیا، تو معلوم ہوا اس کا سنی ہونا بتا رہا ہے غریب نواز سنی ہے، تبھی تو متاثر ہوا۔ تو جو جس سے متاثر ہوتا ہے ان کے عقیدے کو اپناتا ہے، سنی بن جانا نواب کا بتا رہا، غریب نواز کا عقیدہ سنی ہے۔ اس سے ہٹ کر میں ایک اور دوسری سمجھنے کے اشارے دے رہا ہوں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے سید الاولیاء غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار پڑھے، منقبت شعروں کے ذریعے آپ کی شان بیان کیے۔ اشعار کرو، ہمارے بڑے بڑے کدھر ہیں، ادھر بولنے کا مطلب اشعار پڑھے، فارسی زبان میں ہے وہ اشعار۔ اب اس میں لمبے صفحہ بھرا ہے، لیکن اب پورے نہ یاد ہے نہ میں شعراں سنا۔ میں شروع کے پہلا شعر چھوڑ کے دوسرے شعر سے جو حضرت نے فرمایا میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، ان کلمات پہ غور کرو۔ اور غریب نواز رضی اللہ عنہ غوث پاک کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، غوث پاک آپ کے ماموں جان بھی ہیں، رشتہ بھی، اور دونوں بھی آل رسول ہیں، دونوں آل رسول کا عقیدہ ایک ہی ہے، ایک ہی رہنمائی کر رہے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ایک شعر پہلے کا، کوئی بھی شعر اس وقت یاد نہیں کرا بھی نہیں، ایک دم نظر پڑی تو اس کا چند شعروں کا مفہوم ضرورت تھی۔ غریب نواز کی شان بتانے کے لیے ضرور اس حد تک ہم نے عقیدہ کیا تھا اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس پر نظر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے معلوم، آپ صداقت میں صدیق اکبر ہیں، آپ عدالت میں فاروق اعظم ہیں، آپ حیا میں عثمان غنی ہیں، آپ سخاوت میں علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو غوث پاک کی شان ان اوصاف سے بیان کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے
آپ نے نام پہلے کس کا لیا؟ نام پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ رضی کا لیا۔ سنی بھی یہی ترتیب سے نام لیتے ہیں، تو یہ نام کی ترتیب بھی بتا رہی ہے اب عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے نا؟ اب غوث پاک کو تو کیا بولتے ہو؟ آپ کی کتاب خود جہاں اہل بیت کی عظمتوں کو چمکا رہی ہے، وہیں صحابہ کی عظمت و شان کو بتا رہی ہے۔ صحابہ کی ادب کی احادیث جو ہے آپ نقل کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دیکھو یہ اہل بیت ہے، یہ نبی کے خاندان والے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تم میں قرآن میرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھو تم ان کے معاملے میں کیا سلوک کرتے ہو۔ تو اہل بیت کا ادب بھی ضروری، محبت بھی ضروری۔ یہ جو رہنمائی کر رہے ہیں، جدھر لے جا رہے ہیں، نجات چاہیے تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ضروری ہے نا؟ اب اس سے بڑھ کر میں کیا بولوں؟ ایک نہیں، سادات کی ساری جماعت ہے جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی۔ اگرچہ کہ جتنے اہل سنت میں سید ہے سب اہل سنت و جماعت ہے، جتنے سادات کرام ہیں پورے سنی ہے۔ پیارے نبی نے جن کو حق پہ کہا اس جماعت میں جتنے بھی اہل بیت ہے سب اہل سنت و جماعت ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ اور پیارے نبی کہتے ہیں میری حال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ہمیں چاہیے ان کا ادب کریں، محبت کریں۔ یہ جس راستے پر لے کے چل رہے ہیں چلیں۔ حضرت نے بھی رہنمائی فرمائی، وہ بھی سادات کرام، نبی کے نواز بھی ہے، بڑے بھی نواز ہیں، وہ بھی وہی کر آج کے دور کے حبیب کے نواز سے بھی وہی رہنمائی کر رہے ہیں نا بھائی؟ آپ کو ابھی کیا چاہیے اور رہنمائی کیا چاہیے؟ اتنے بڑے بڑے بزرگ کافی نہیں ہیں۔ اب میں آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں۔ ہر فرقے کا ایک بانی ہے، وہ جو عقیدہ پھیلایا پورا فرقہ اس اکیلے کے عقیدے کو لے کے چل رہا ہے، لیکن اہل سنت کا کوئی بانی نہیں ہے، بلکہ جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے فقہا ہیں، جتنے اولیاء، سب اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی بھی بانی نہیں ہے، سب اہل سنت کے حامی ہیں، حمایت کرنے والے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہوتا ہے، مفسر کہتے ہیں اس عقیدے سے اہل سنت کا قرآن کی آیت سے حق ہونا ثابت ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں ہمارے ان بزرگوں کے تعلیمات سے اہل سنت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے، فقیہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علم کی دریا میں یہ غوطہ زنی کرنے والے سب کہتے ہیں اہل سنت حق ہے، چاہے محدثین ہو، مفسرین ہو، فقہا ہو، سب کے سب اہل سنت تھے اور اس کی رہنمائی کیے، اور ان میں کوئی بھی بانی نہیں ہے، سب حامی ہیں اہل سنت کے، حمایت کرنے والے ہیں اہل سنت کے۔ بانی ذات مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں، سب کے ایک بانی ملیں گے۔ فرقے جتنے بھی، معتزلہ فرقہ نظام الدین معتلی، قدریہ فرقہ اس کا ایک بانی، جبریہ فرقہ اس کا ایک بانی، اب کتنے گنائیں آپ کے چکڑالوی ہے وہ اہل قرآن کا بانی، اس طرح ہر فرقے کا ایک بانی، وہ ایک اپنا خیال ظاہر کیا، لوگ پیچھے چلے، وہ جیسا قرآن حدیث کو ٹیڑھا میڑھا سمجھ کے بولا یہ بھی اس کے پیچھے چلے، لیکن ہم لوگ کسی ایک کے نہیں، سارے محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء جدھر جا رہے ہیں ادھر چل رہے۔ اب میں اس سے بڑھ کے کیا بولوں؟ میں فتنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اختلاف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے جو ہدایت کی، اولیاء علماء نے جو کی، فتنے کے لیے نہیں، بلکہ غلط عقیدے سے بچ کر صحیح عقیدے کی جو حبیب نے رہنمائی کی اس پر چلو، تاکہ جو آزمائش کے لیے پانی کے بڑبڑے کی طرح زندگی دی گئی ہے اس میں صحیح چلیں گے، مرنے کے بعد اللہ کے انعامات اکرام کے حقدار ہوں گے۔ وہاں جا کے مصیبت میں پڑ جائے اب پچھتانے سے کام نہیں چلتا، ابدی زندگی وہ ہے، آزمائش کے ختم ہونے کے بعد روح نکلتے ہی آدمی سمجھے گا ایک خواب تھا، میں دنیا کی زندگی دیکھ رہا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ سنبھل کے چلو، جسم بیمار ہوتا ہے سنبھل کے، وہ ڈاکٹر نکو بھائی
اس سے پکا علاج کا ڈر، یقین نہیں، وہ ڈاکٹر کے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو اپناتے ہیں، کہیں بیماری میں اور ذرا نقصان نہ ہو جائے تو معاملہ جسم کی بیماری دور کرنا ہے، آدمی اتنا احتیاط کرتا ہے، گولی سنبھل کر کھاتا ہے، کوئی غلط نہ ہو جائے، پرہیز بولے جو کیمو ڈاکٹر بولے وہ پرہیز کرتا ہے، جسمانی مرض کے لیے اتنا، روحانی مرض قلب کا دین کا معاملہ ہے، اس کے لیے کتنی حفاظت کرنا چاہیے، کیسے حکیم ہونا چاہیے، کیسے ڈاکٹر، یعنی یہ روحانی ڈاکٹر علماء اولیاء ہوتے ہیں، سارے محدثین روحانی ڈاکٹر، مفسرین فقہاء، ان سب کو چھوڑ کر جدھر بولے چلے جائیں، نقصان کس کا ہوگا؟ ہم اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے کہ آقا کے ارشادات کو جو بزرگوں نے پہنچایا ہے ان بزرگوں کی بات ہم آپ تک پہنچائیں، اس سے بڑھ کر زبردستی لے جانے کا ہم رکھتے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے جس راستے پر قائم کرے، اتنی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ تیرے نظر میں جو راستہ حق ہے، تیری رضا اور قرب تک لے جانے والا ہے، تیرے عظمت والے رحمت والے حبیب کے صدقے میں تیرے شان کریمی سے ہم کو اس پر ثابت قدم رکھ اور اس پر سلامتی کے ساتھ موت تک لے جا، اور خاتمہ اسی ہدایت پر فرما جس میں تیری رضا اور قرب ہے، اس راستے سے بچا تیرا جس میں غضب ہے، ناراضگی ہے، پروردگار ہماری موت ایسے راستے پر نہ ہو جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہو، ایک کی بات نہیں، جتنے بھی اے اللہ غلط راستے سب سے تو بچا، ہم کسی ایک راستے کی بات نہیں کرتے ہیں، تیرے حبیب نے جتنوں کو غلط سمجھا ہے سب سے بچا، تیرے نزدیک جتنے غلط راستے سب سے بچا، تیرے اور تیرے حبیب کے پاس جو صحیح راستہ ہے اس پر ثابت قدمی عطا فرما، پاک پروردگار تیرے چاہے بغیر ہم ذری بھی حرکت نہیں کر سکتے، ہمارے قلوب تیرے دو انگلیوں کے بیچ میں جدھر چاہے پھیر دے، اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، نفس کی شرارتوں سے بچا لے، مخلوق کے شر سے بچا لے، ہمارے قلب کو تیرے حبیب کی رہنمائی جدھر ہے ادھر پھیر دے آقا، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جن مشکلات میں پھنسے ہیں سب دور فرما دے، ہر قسم کی صحت ہر قسم کی راحت عطا فرما دے، اے اللہ جو صحیح نہیں سمجھے ہیں یا جنہیں غلط سمجھا دیا گیا ہے انہیں ہم نے توفیق دے کے صحیح سمجھنے کے لیے اچھے اچھے علماء کی بارگاہوں میں جا کر صحیح سمجھنے کی کوشش کریں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما جو غلطی پر ہے، اور جو صحیح ہے اللہ ان کو ہدایت پر قائم فرما، آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔